एपिसोड 5। 3 महीने बाद मैं और हसन अली साहिल समंदर पर थे। सूरज निकलने में कुछ देर बाकी थी। मेरे बाजू का पलस्तर उतर चुका था और मेरी तमाम हड्डियां बिल्कुल दुरुस्त तौर पर जुड़ चुकी थी। पिछले 3 महीने के दौरान में हसन अली ने मुझे सचमुच अपना फर्मा बर्दार शागिर्द बना लिया था। उसने वाजे किया था कि मुझे उसके हर हुक्म की तामील करनी है, चूं चरा किए बगैर। साथ ही मैं उसके बारे में कुछ भी सोचने के लिए आजाद था। अच्छी खासी सर्दी हो रही थी और मेरे जिस्म पर सिर्फ एक नेकर और बनियान थी। हसन अली भी इसी कॉस्ट्यूम में था और मौसम से बेनियाज लग रहा था। लगता था कि सर्दी उस पर बेअसर थी। मैं ठिठरा जा रहा था। सुबह सवेरे किसी को गर्म बिस्तर से निकाल कर घर से बाहर खड़ा कर दिया जाए तो इस मौसम में उसका क्या हाल होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। समंदर की तरफ से आने वाली यकपस्ता हवाएं मुझे लरजने पर मजबूर कर रही थी। मैं अपनी लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हसन अली ने अफसोसनाक अंदाज से मेरी तरफ देखा। यूसुफ, तुम इस वक्त चूहे लग रहे हो, हालांकि इतनी सर्दी में चूहे भी नहीं कांपते। पहली बात तो ये कि चूहों के पास मोटी खाल होती है और फिर उनका उस्ताद हसन नहीं होता, मैंने कपकपाते हुए कहा। खैर, अभी तो तुम थोड़ी देर में सर्दी वगैरह भूल जाओगे। इतना बताओ कि मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स में सबसे ज्यादा अहमियत किस जिस्मानी खुसूसियत की होती है? स्टेमिना की। गुड, तुमने ठीक जवाब दिया। स्टेमिना बनाने और बढ़ाने के लिए दौड़ने से ज्यादा अच्छी चीज कुछ नहीं होती। लिहाजा आज से हम बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज 2 मील की जॉगिंग से करेंगे। 2 मील? नहीं, मैं हरगिज इतना नहीं दौड़ सकता। मुझे मालूम है, लेकिन आगाज तो करना है। आज ये देखते हैं कि तुम कितनी देर तक रुके बगैर दौड़ सकते हो। मुझे मालूम था कि इनकार मुमकिन नहीं था। मैंने मुर्दा लहजे में कहा, किस तरफ जाना है? मशरिक की तरफ। रेडी? 1 2 3। मैं दौड़ पड़ा। हसन ने कहा था कि मैं पहले आहिस्ता दौड़ूं, सुस्त रवि से। उससे सांस बनती है और वापसी में ऐसे आऊं जैसे मेरे पीछे कोई आदमखोर शेर हो। साहिल की नरम रेत पर दौड़ना बेहद मुश्किल काम है। इसका अंदाजा मुझे उस रोज हुआ था। सिर्फ 100 गज बाद मेरी सांस फूल गई थी, टांगे जवाब देने लगी थी और थकन से बुरा हाल हो गया था। कोई 400 गज के बाद मैं गिर पड़ा। हसन अली मेरे साथ ही था। उसने अफसोस से सर हिलाया। किस कदर निकम्मा शागिर्द मिला है मुझे। उसकी सांस कतई हमवार थी, जैसे वो अब तक चहलकदमी करता रहा। उसकी एक बात सच निकली थी, अब मुझे सर्दी का कतई एहसास नहीं था। मैं मुंह खोले ज्यादा से ज्यादा हवा अपने फेफड़ों में समोने की कोशिश कर रहा था। सांस दुरुस्त होते ही हम आगे रवाना हो गए। उस सफर के दौरान में मजमूई तौर पर मैं 5 बार गिरा और जब हम वापस आए तो मेरी हालत खराब थी और ये सोचकर मजीद खराब हो रही थी कि अगले रोज और फिर उससे अगले रोज मुझे साहिल पर दौड़ लगानी पड़ेगी, पूरे 2 मील तक। मैं उस दौड़ को ही मुसीबत समझ रहा था और मुझे मालूम ही नहीं था कि अभी मश्क के इम्तिहान और भी हैं। 6 माह तक जॉगिंग और वर्जिश से मेरा स्टेमिना बहुत बेहतर हो गया था। अब मैं ज्यादा थके और रुके बगैर 2 मील की दौड़ मुकम्मल कर सकता था। एक रोज अचानक हसन अली ने मुझे जमशेद पैलेस के जिम्नेजियम में तलब कर लिया। जदीद तरीन मशीनों से आरास्ता ये जिम्नेजियम पैलेस के तहखाने में था। मैं यहाँ हसन अली की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ इक़साम की वर्जिशें किया करता था। मैंने ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि वो मामूल के लिबास में था। क्या कर रहे थे? उसने पूछा। आराम। सुबह की एक्सरसाइज के बाद तो मुझ में हिलकर पानी पीने की भी सकत नहीं होती है। गुड, गोया मैंने तुम्हें ठीक वक्त पर तलब किया है। वो खुश हुआ तो मेरा दिल डूबने लगा। मुझ पर कोई नई मुसीबत नाजिल होने वाली थी। गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान उसके साथ रहकर मैं उसकी आदत अच्छी तरह पहचानने लगा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने पूछा, फर्ज करो कि कोई अचानक तुम पर हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? किस नौयत का हमला? एक शख्स जो लड़ाई भिड़ाई के आम तरीकों से तुम पर हमला करे। मुमकिन हद तक उसका मुकाबला करूंगा और मुमकिन हुआ तो उसे हमला करने का मजा भी चखा दूंगा। बहुत खूब, अब फर्ज करो कि वो शख्स मैं हूं। ये कहते ही उसने मुक्का जमाकर मेरे जबड़े पर रसीद किया। उसने हाथ हल्का रखा था, लेकिन मैं बेखबरी की वजह से जमीन पर जा गिरा। एक लम्हे को तो मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। मैंने उठकर थूका तो उस थूक में खून भी शामिल था। मैंने बरहमी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अहमक आदमी, घूसा खाकर भी अकल नहीं आई। उसने आगे बढ़ते हुए अचानक टांग चलाई और मैं फिर जमीन बोस हो गया। वो मेरे पास आन खड़ा हुआ। तुम समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन जानी दुश्मन नहीं हूं। सिर्फ मार पीट कर दिल की भड़ास निकालना चाहता हूं। कम ऑन, गेट अप नाउ। मैं गेट डाउन ही भला। मैंने कमर दबाई जहां लात लगी थी। चलो, अगर तुम सिर्फ मार ही खाना चाहते हो तो मर्जी है तुम्हारी। आखिर आदमी को मार खाने का तजुर्बा भी होना चाहिए। ये कहकर वो यूं उछला जैसे मेरे मुंह पर ठोकर मारने वाला हो। मैं बेख्तियार पलट गया, लेकिन उसने किक नहीं मारी। चलो,
तुम ने अपनी हिफाजत तो शुरू की। साथ ही मेरी कमर पर ठोकर पड़ी। मैं बेलन की तरह लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया और फिर उछलकर खड़ा हो गया। बदकिस्मती से उस ठोकर ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। मैं अंधाधुंध उस पर हमलावर हुआ था। नतीजे में उसके 2 घूंसे खाए, फिर घुटने पर एक ठोकर वसूल की। वो गैर मामूली फुर्ती का मुजाहरा नहीं करा था, मैंने ही अनाड़ियों की तरह हाथ पर चलाए थे। लड़ाई का पहला उसूल ये है, उसने मेरे कूल्हे पर ठोकर रसीद की, अपने दिमाग को फ्रिज की तरह ठंडा रखो, वरना कोई चूटी भी तुम्हें शिकस्त दे देगी। चूटी की तो खैर है, लेकिन मुझसे कसूर का सरजद हुआ है। मैंने हाँफते हुए पूछा, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारा जुर्म है जुर्म ज़ईफ़ी, जिसकी सजा है मर्गे मफाजात। उसने आगे बढ़कर एक बार फिर हमला किया, मगर इस दफा मैं बच निकला और जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसे किक मारी, मगर अनाड़ीपन से मारी गई ये लात हवा में घूम कर रह गई। उसने आराम से मेरी दूसरी टांग पर लात मारी और मैं जो मुर्गे की तरह एक ही टांग पर खड़ा था, धमाके से ज़मींबोस हो गया। मेरा सर खासे जोर से फर्श से टकराया और मेरी आंखों तले तारीकी से छा गई। अगले आधे घंटे में मार खा खा कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुंह नाक से खून जारी था। दाईं आंख सूज जाने की वजह से तकरीबन बंद हो गई थी और अब मैं दुनिया को एक ही आंख से देख रहा था। पूरा जिस्म इस तरह दुख रहा था जैसे मुझे कंक्रीट मिक्सचर में डालकर घुमाया जाता रहा हो। हसन ने सिर्फ ये ख्याल रखा था कि मुझे कोई मोहलिक चोट ना आए, बाकी उसने दिल खोलकर मेरी मरम्मत की थी। उसने शुरू में मुझे पेशकश की थी कि मैं चाहूं तो जमीन पर गिर कर शिकस्त तस्लीम कर सकता हूँ। गालिबन उसने मेरी अना को उभारने की कोशिश की थी, जो कामयाब रही थी। मार खा खाकर बेहाल होने के बावजूद मैं गिर गिर कर दोबारा खड़ा होता रहा था, लेकिन एक बार गिरा तो मुझ में खड़ा होने की हिम्मत ना रही। गनीमत था कि मैं बेहोश नहीं हुआ, हालांकि मारे दर्द के मैं फौरन बेहोश हो जाना चाहता था। उसी लम्हे मैंने काजल की चीख सुनी। वो तहखाने में आ गई थी। चीख उसने मेरी हालत देखकर मारी थी। वो आकर मुझसे लिपट गई। यूसुफ, तुम्हें किसने मारा है? मैंने देखने के लिए दस्तयाब वाहिद आंख खोलकर उसे देखा और फिर बेहोश हो गया। हसन अली आराम से सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। काजल को यह जानने में देर ना लगी कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही है। मुझे बेहोश होते देखकर काजल ने दूसरी चीख मारी और हसन की तरफ लपकी। उसने उसे दीवाना वार लाते मारी, नोचा खसोटा और हाथ पर काट खाया। वो उसे बामुश्किल काबू कर सका था। जाहिर है वो उसके साथ मेरे जैसा सलूक तो नहीं कर सकता था। एक तो वो बच्ची थी, दूसरे जमशेद अली की इकलौती बेटी जो उसका बॉस था। काजल को काबू करना किसी बिफरी हुई शेरनी को काबू करने के बराबर था। गुस्से में उसके नाजुक से जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाती थी। उसके लंबे नाखूनों ने हसन अली के जिस्म पर मुतादिद खराशें डाली थी और उसकी एक उंगली काजल ने चबा डाली थी। लिहाजा जो डॉक्टर मेरी मरहम पट्टी के लिए आया था, उसे हसन अली की मरहम पट्टी करना पड़ी, बल्कि उसे वो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा जो कुत्ते के कांटे की सूरत में लगवाना पड़ता है, क्योंकि हर गोश्तखोर जानवर के दांतों में इस मर्ज के जरासीम पाए जाते हैं। होश में आने के बाद मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। हस्बे तवक्को महापारा और काजल मेरे सिरहाने मौजूद थे। महापारा गुस्से में थी, लेकिन काजल पागल हुई जा रही थी। वो महापारा से हसन अली की शिकायत करते हुए ये तवील नज़म दोहरा रही थी, जिसके हर बंद का इख्तिताम एक ही मिसरे पर होता था, मैं उस गंदे आदमी को मार डालूंगी। मेरी जान, वो यूसुफ का उस्ताद है, उसे लड़ने की तरबियत दे रहा है। ये कैसी तरबियत है? देखिए तो क्या हाल कर दिया उसका। यूसुफ मर्द है और मर्द जख्म खाया ही करते हैं, उन्हें नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आइंदा उसने यूसुफ पर हाथ उठाया ना तो मैं डैडी का रिवॉल्वर लेकर उसे शूट कर दूंगी। उफ मेरे खुदा, उसे तुम्हारे डैडी ने यूसुफ की तरबियत पर मुकर्रर किया है? यू मीन उसे डैडी के कहने पर मारा गया है? काजल ने मेरी तरफ देखा तो मैंने झट आंखें बंद कर ली। और क्या, वरना उसकी क्या मजाल थी कि यूसुफ पर हाथ उठाता। कि जमशेद अली की ख्वाहिश थी कि यूसुफ एक सख्त जान शख्स बने, और कोई शख्स मार खाए बगैर सख्त जान नहीं बन सकता। महापारा रफ्ता रफ्ता उसका गुस्सा ठंडा करी थी। यूसुफ ठीक होगा तो मैं ऐसे कहूंगी कि उसे खूब मारे जितना उसने यूसुफ को मारा है। मैंने जानबूझकर आंखें नहीं खोली, वरना वो आफत की परकाला मेरा भी सर खाने लगती और मेरे सर में वैसे दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद नीचे से उसका बुलावा आ गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने अभी होश में आने का इरादा किया ही था कि एक बार फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं साकित हो गया, ये सोचकर कि काजल वापस आ गई है, लेकिन खिलाफ तवक्को हसन की आवाज आई। वो महापारा से मेरे बारे में पूछ रहा था। इसका ये हाल बनाकर मुझसे पूछ रहे हो? महापारा ने तंज आमेज गुस्से से कहा। तरबियत में ऐसा तो होता ही है। हसन ने लापरवाही से कहा, ये तरबियत है? महापारा भड़क उठी थी। तुमने इसे कितनी बेदर्दी से मारा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बिन माँ बाप का ये बच्चा मुझे कितना अजीज है? मेरी अपनी औलाद होती ना तो मैं उसे भी यूसुफ से ज्यादा नहीं चाह सकती थी। सॉरी, तुम्हारा दिल दुखा। हसन सपाट लहजे में बोला। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे लेकर कहीं और मुंतकिल हो जाऊं। यहाँ तुम सब इसकी तरबियत की राह में हायल हो रहे हो। हसन, तुम पहले तो इतने संगदिल नहीं थे।
महापारा भर्रावे लहजे में बोली। मैं दंग रह गया। क्या महापारा और हसन अली पहले से एक दूसरे को जानते थे? इससे पहले भी मुझे कई बार शुबा हुआ था, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना वहम समझा था। मगर अब ये शुबा सच बन गया था। दोनों का ताल्लुक ईरान से था और ऐन मुमकिन था कि उनमें पुरानी वाकफियत हो। तुम ठीक कह रही हो शायद। कभी मैं नरम दिल हुआ करता था। मुझे हुस्न और फूल मुतासर करते थे। जिंदगी की ताबानियां और रंगीनियां मुझे अपनी तरफ खींचा करती थी। लेकिन ये उस वक्त तक था जब तक मेरा घर और घर वाले सलामत थे। तो क्या वो भी? हाँ, वो भी उन लोगों की वहशत की भेंट चढ़ गए जो शाह से ताल्लुक रखने वाले कुत्ते को भी माफ करने को तैयार नहीं थे। तुम्हें तो जमशेद अली निकाल कर ले गया था क्योंकि तुम उसके दोस्त की बेटी थी। मैं उन दिनों तुर्की में था और घर वाले तेहरान में फंस गए थे। तो चाचा रज़ा और बाकी सब? सिर्फ मेरे घर वाले नहीं, बल्कि डॉक्टर फाखर की फैमिली भी हमारी कोठी में थी। वही डॉक्टर फाखर जो कभी शाही खानदान के मौलजों में शामिल हुआ करते थे और उन दिनों एक नवाही बस्ती में गरीबों के लिए मुफ्त क्लिनिक चला रहे थे। हसन की आवाज़ तल्ख होने लगी। हमलावरों ने किसी को नहीं बख्शा। मैंने सुना है कि मेरे 2 भाई जान बचाने के लिए पानी के टैंक में छुप गए थे। जालिमों ने ऊपर से ढक्कन पर पलस्तर कर दिया। जरा सोचो वो कितनी अजियत से तड़प तड़प कर मरे होंगे। हमारा जुर्म सिर्फ इतना था कि शाह ने मेरे बाप की कंपनी में कुछ सरमाया लगाया था। मेरे बाप के इस जुर्म में मेरी माँ, बहनों और भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। मुझ में और सुनने की ताब नहीं है। तुम सिर्फ ये सुनकर रो दी। जरा उनका सोचो जिन पर यह गुजरी है। हमारी कंपनी का जीएम किसी तरह बचकर तुर्की पहुंचने में कामयाब रहा। उससे मुझे घर वालों के बारे में पता चला था। मेरे ईरान जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जाता भी तो किसके लिए? वहां मेरे तमाम प्यारे खाक हो चुके थे और तुम्हारा कुछ नहीं पता था। मैं इंतकाम लेता भी तो किससे? क्या पूरी हुकूमत से? इनकलाब तो यूं ही खून रंग हुआ करते हैं। इंसान वहशतों के दौर का हिसाब किस किस से ले? मैं पहले से ज्यादा दम बखुद रह गया था और खासी देर तक मैंने सांस भी नहीं ली थी। और जब जोर से सांस ली तो वो दोनों ही चौंक गए। मैंने आंख खोलकर देखा तो महापारा झेंप कर अपने आंसू साफ कर रही थी। उस्ताद मोहतरम, आप तो छुपे रुस्तम निकले। गालिबन रुस्तम भी ईरानी था। मैंने करा कर कहा। बरखुरदार, तुम जरा ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ईरान की पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा। खबरदार, जब तुमने इसे हाथ भी लगाया तो। महापारा ने उसे डांटा। तो क्या सिर्फ पैरों से मरम्मत करूं? उसने मासूमियत से पूछा तो महापारा हंस दी। मुझे 1% भी शुबा नहीं था कि उन दोनों के दरमियान पसंदीदगी का पुराना ताल्लुक था और वो इस ताल्लुक को अब तक किसी वजह से छुपाए हुए थे। उनके दरमियान खानदानी ताल्लुक भी था और दोनों ही सितम रसीदा भी थे। उनके घर वाले एक वक्ती वहशत की भेंट चढ़ गए थे। मैं 5 साल का था जब महापारा जमशेद पैलेस में आई थी। ये ईरानी इनकलाब के फौरन बाद की बात थी। महापारा अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थी। उनकी माँ बचपन में इंतकाल कर गई थी और उनके बाप डॉक्टर अली रजा ने उन्हें बाप के साथ साथ माँ बनकर भी पाला था। वो तेहरान के सबसे बड़े अस्पताल में मेडिकल चीफ थे और इसी बिना पर उनके शाही खानदान से रवाबित थे। यही रवाबित उनकी बदकिस्मती का बायस बन गए थे। इनकलाब से पहले जब शाह से ताल्लुक रखने वाले अक्सर अफराद मुल्क से फरार हो चुके थे, डॉक्टर अली रजा बदस्तूर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। इनकलाबी उन्हें उनके दफ्तर से गिरफ्तार करके ले गए थे और वो दोबारा किसी को नजर नहीं आया। जमशेद अली डॉक्टर अली रजा के बेहतरीन दोस्तों में से थे। उस वक्त महापारा तेहरान यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं रहा था। उस कड़े वक्त में अपनों ने भी निगाहें फेर ली थी। वो बाप के बगैर मुल्क से जाने के लिए तैयार ना थी, लेकिन जमशेद अली ने बिलाखिर उन्हें कायल कर लिया और वो उन्हें कराची ले आए। अब मसला ये था कि जोहरा बेगम महापारा की मौजूदगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पहले जमशेद अली के बारे में मशकूक रहा करती थी। इस मसले का हल जमशेद अली ने यह निकाला कि महापारा को मेरी गवर्नेंस बना दिया। वो भी हालात से मजबूर थी, वरना उन जैसी हसीन, पुरकशिश और आला खानदानी औरत कभी भी गवर्नेंस बनने पर राजी न होती। बाद में वो सचमुच मुझे अपनी जिम्मेदारी समझकर मेरी परवरिश और तरबियत करने लगी थी। 1 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्र है हसन ने अपनी धमकी पर अमल नहीं किया, शायद इसलिए भी कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल खुल गए थे। अब मैं इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था कि 6-7 दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। अलबत्ता सुबह शाम एक्सरसाइज जारी थी। सुबह फिजिकल ट्रेनिंग होती और शाम को सेल्फ डिफेंस की क्लास होती थी, कभी पैलेस के लॉन पर और कभी साहिल समंदर पर। महापारा की कोशिश होती थी कि सेल्फ डिफेंस की क्लास के मौके पर वो हमारे साथ रहें, गालिबन इस वजह से कि हसन अली फिर मेरी मरम्मत ना लगा दे। उसकी एक वजह और भी थी। महापारा और हसन इस मौके को मुलाकात का जरिया बना लेते थे, वरना दीगर औकात में उनका मिलना जुलना दूसरों को मशकूक कर सकता था। खासतौर से जब हम साहिल पर जाते थे तो महापारा जरूर हमारे साथ होती थी। हसन मुझे मशकों में लगाकर खुद महापारा से बातों में लग जाता था और जाहिर है ये गुफ्तगू कुछ इस किस्म की होती थी कि मेरा ना सुनना ही बेहतर होता था, लिहाजा मैं जानबूझकर उनसे दूर निकल जाता था।
اس روز بھی مہاپارا ہمارے ساتھ آئی تھی۔ میں سوئپ کک کی مشق کر رہا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ مہاپارا کے تاثرات غصے والے تھے، البتہ حسن علی کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا، سوائے آنکھوں کی ہلکی سی سرخی کے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاید مہاپارا کو کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا اندازہ ان کے نفی میں ہلتے سر سے ہو رہا تھا۔ اچانک حسن علی نے فضا میں گھونسا چلایا اور پلٹ کر دور جانے لگا۔ مہاپارا ریت کو ٹھوکروں سے اڑاتی میری طرف آنے لگی۔ جھگڑا ہو گیا پھر؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن بندہ کم عمر ہونے کے باوجود سر میں دماغ اور دماغ میں عقل رکھتا ہے۔ غالباً استاد محترم آپ کو نکل چلنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ تمہیں کیسے؟ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ بات واضح تھی، میرا مذاق سچ نکلا تھا۔ میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ میری وجہ سے؟ ہاں، ایک وجہ یہ بھی ہے، اور پھر ہم جمشید علی سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ آپ نے پاپا کو اتنا ہوا کیوں بنا رکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو ملازمت سے برطرف کر دیں گے وہ۔ معذرت کے ساتھ، آپ کو مجھ سے تعلق کتنے قریبی صحیح، لیکن دنیا کی نظروں میں آپ میری گورننس ہی ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے، تم ابھی جمشید علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ تو آپ بتا دیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا۔ میں بھی نہیں سمجھا سکتی، یہ بات تم خود ہی جان جاؤ گے وقت کے ساتھ۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مجھے عقب میں کسی گاڑی کے انجن کے غرانے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ کھلی جیپ تھی جس کے فٹ بھر چوڑے ٹائر اسے ساحل کی نرم ریت پر بھی یوں دوڑا سکتے تھے جیسے پکی سڑک پر۔ اس کے پچھلے حصے سے 3 افراد اترے جنہوں نے اپنے منہ پر رومال باندھ رکھے تھے۔ چوتھا نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ جیپ سے اترنے والے ہماری طرف لپکے۔ ان کے عزائم بھانپ کر مہاپارا مخالف سمت میں بھاگی۔ ساتھ ہی انہوں نے چلا کر مجھے بھی بھاگنے کو کہا، لیکن خود 2 قدم بھاگنے کے بعد اپنی ہی شلوار کے پائنچے میں پھنس کر گر پڑی۔ ان دنوں چوڑے پائنچوں کا فیشن تھا جو ان کے حق میں برا ثابت ہوا۔ ایک رومال پوش نے بآسانی ان کے ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر انہیں بے بس کر دیا۔ باقی 2 میں سے ایک مجھ پر جھپٹا جیسے چیل چوزے کی طرف جھپٹتی ہے۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹا جیسے ڈر گیا تھا اور زمین پر بیٹھتے ہوئے سوئپ کک لگائی جس کی مشق کچھ دیر پہلے کر رہا تھا۔ ایک تو رومال پوش کو 15-16 سالہ لڑکے سے اس مشاقے کی توقع نہ تھی، دوسرے کک نے بڑی عمدگی سے کام کیا تھا۔ وہ جس طرح گرا، اگر پختہ فرش ہوتا تو اس کی ایک آدھ ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی۔ میری بدقسمتی کہ وہ نرم ریت پر گرا اور اس نے لیٹے لیٹے اپنی ستون نما ٹانگ گھما کر مجھے دے ماری۔ میں زمیں بوس ہو گیا۔ تیسرا جو ریوالور سنبھالے کھڑا تھا زور سے ہنسا۔ گیا سالہ، سالے کی اولاد، منہ بند کر اپنا۔ گرنے والا اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں شرافت سے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا، تو یہ اس کا خیال غلط ثابت کرتے ہوئے میں نے اس کی رانوں کے درمیان پارکی مارا۔ اس کا منہ یوں کھل گیا جیسے دنیا میں یکلخت ہوا کی کمی ہو گئی ہو۔ ریوالور والا پھر ہنسا تو اس کے منہ سے گالیوں کا فوارہ ابلا تھا۔ بیشتر حصے دار ریوالور والا تھا، البتہ کچھ گالیاں میرے حصے میں بھی آئی تھیں۔ پھر اس نے میری ٹانگ پکڑ کر یوں مروڑی کہ میں کمر کے بل الٹا ہو گیا۔ اب میں اس پوزیشن میں تھا، اگر اٹھنے کی کوشش کرتا تو میری ریڑھ کی ہڈی یا ٹانگ میں سے کوئی ایک چیز ضرور ٹوٹ جاتی۔ ابھی میں اس سے بچنے کی فکر میں تھا کہ اس نے اپنے بھاری جوتے سے میرے سر پر ضرب لگائی۔ مجھے سچ مچ دن میں تارے نظر آ گئے۔ اسی کیفیت میں مجھے مہاپارا کی چیخ سنائی دی۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی اور اس بدماش کی مشکل آسان کر دی جو مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا، اس نے مجھے اٹھا کر جیپ کے فرش پہ پھینک دیا۔ فوراً ہی میرے اوپر مہاپارا گری۔ اس دوران میں میری آنکھوں کے سامنے دنیا ایک بار پھر روشن ہو چکی تھی۔ میں نے مہاپارا کے نیچے سے جھانکا تو مجھے حسن علی جیپ کی طرف آتا نظر آیا۔ اس وقت وہ بلا شبہ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ 10-12 گز پیچھے تھا کہ جیپ دھچکے سے سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اس وجہ سے ساحل پر لوگ نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، اور جو تھے وہ حیرت اور خاموشی سے اغوا کے اس سنسنی خیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں شاید بدماش مہاپارا کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، جبکہ میں جانتا تھا کہ بدماش مجھے اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ مہاپارا تو انہیں بونس میں مل گئی تھی۔ کسی نے مداخلت نہ کی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ بدماش مسلح تھے اور دخل در معقولات کا انعام ایک گولی کی صورت میں ملنے کا پورا امکان تھا، لہٰذا سب پیچھے رہے۔ جو زیادہ عقل مند تھے وہ فوراً 9-2-11 ہو گئے تاکہ بعد میں عدالت اور تھانے کے چکروں سے بچے رہیں۔ حسن ذرا آگے نکل گیا تھا، لہٰذا جب اس نے مہاپارا کی چیخ سنی تو اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی جیپ چل چکی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور پوری قوت سے جیپ کے پیچھے بھاگتا رہا۔ بدقسمتی سے وہ غیر مسلح تھا، ورنہ اس کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ وہ جیپ کا ٹائر پھاڑ کر بدماشوں کو رکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میں اپنے اوپر پڑی مہاپارا کے نیچے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اٹھنے سے یوں قاصر تھا کہ ایک خبیث نے میری کمر پر پاؤں رکھا تھا تو دوسرے نے ٹانگ پر، اور سر پر مہاپارا پڑی ہوئی تھی۔ میں قطعی بے دست و پا تھا۔
وہ حسن علی پر قہقہے لگا رہے تھے جو کسی فلمی ہیرو کی طرح اپنے ہیروئن کو بچانے کے لیے ایک طاقتور جیپ سے ریس لگا رہا تھا۔ وہ لوگ حسن علی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاید اس وجہ سے انہوں نے نہ تو جیپ کی رفتار بڑھائی اور نہ ہی حسن پر گولی ماری۔ حسن خاصا قریب آ گیا تھا۔ اچانک اس نے ہوا میں لمبی جست لگائی اور زمین پر گرتے گرتے جیپ کا پچھلا جنگلہ اس کی گرفت میں آ گیا۔ یہ تو کتے کی طرح چمٹ گیا ہے، مارو گولی سے، کسی نے چلا کر کہا۔ ٹھہرو، ذرا دیکھنے دو، یہ کب تک لٹکا رہے گا؟ استاد، تماشا بن رہا ہے، ایسا نہ ہو پولیس پیچھے لگ جائے۔ پہلے والے نے کہا۔ اب جیپ ساحل کے نسبتاً ویران حصے کی طرف جا رہی تھی، مگر یہاں بھی لوگ خاصی تعداد میں موجود تھے اور جیپ کے پیچھے گھسٹتا آدمی ایسا منظر نہیں تھا جسے لوگ نظر انداز کر دیتے۔ یہ بات استاد کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے حسن علی کو گولی مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گولی چلنے کی آواز سنتے میرا دل رک گیا۔ شدید دھند میں پار جانے کا راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کاجل کے پاس جانا چاہتا تھا جو کھائی کی دوسری طرف تھی۔ درمیان میں گہرا نالا تھا، اس پر ایک سال خوردہ سا جھولتا پل گزرتا تھا۔ کاجل دوسری طرف کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ کاجل، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ یوسف، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آؤں کیسے؟ میں نے گہری کھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ چاہنے والے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ میں نے دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھا۔ بالآخر مجھے یہ جھولتا پل نظر آ گیا تھا۔ اس کی حالت نہایت خستہ تھی، لیکن کاجل تک جانے کے لیے میں پولیس رات سے بھی گزرنے کو تیار تھا۔ میں نے پل پر قدم رکھا تو رسوں سے لٹکتے اس کے سال خوردہ تختے چرچرانے لگے۔ اسی لمحے تیز ہوا چلنے لگی اور پل ڈولنے لگا۔ میں نے بمشکل اسے تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیچے گہرائی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں قدم بقدم آگے بڑھنے لگا، لیکن ہر قدم پر ٹوٹے تختوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سامنے کاجل کی طرف دیکھا، وہ میری منتظر کھڑی تھی۔ اچانک دھند کی شدت میں اضافہ ہونے لگا اور کاجل میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کاجل! میں چلایا اور بےتابی سے قدم آگے بڑھائے۔ اگلے ہی لمحے میں تاریک خلا میں گر رہا تھا۔ یکدم ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو یہ سب خواب تھا؟ میں نے سر جھٹکا۔ معمولاً مجھے کوئی اجنبی سے احساس ہوا، جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہو۔ کیبن آہستہ آہستہ ڈول رہا تھا، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، آواز۔ انجن کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بحری جہاز کا انجن روکنے کا مجاز نہیں تھا۔ افراد، نہ کوئی کارکن، حتیٰ کہ کپتان کو بھی انجن بند کروانا ہوتا تو چیف انجینئر سے ہی کہتا ہے۔ اس کے باوجود خلیج کا انجن رکا ہوا تھا۔ ایک بحری جہاز کا انجن اس کے دل کی طرح ہوتا ہے، یہ چلتا ہے تو جہاز چلتا ہے، اور جب یہ رک جاتا ہے تو جہاز بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ انجن ہی جنریٹر کی مدد سے جہاز کی ضرورت کی بجلی فراہم کرتا ہے۔ جہاز کے بہت سے کل پرزوں کو اسی کی مدد سے ہائیڈرولک پاور مہیا کی جاتی ہے۔ میں بستر پر لیٹے ہوئے سوچ رہا تھا کہ انجن کیوں بند ہے؟ اگر اسے کسی خرابی کی وجہ سے بند کیا گیا ہے تو مجھے خبر کیوں نہیں دی گئی؟ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تھا تو الارم کیوں نہیں بجایا گیا؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنا غیر معمولی سکوت کیوں طاری تھا؟ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی بات ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر یونیفارم پہنی اور باہر گیلری میں نکل آیا۔ کپتان صلاح الدین کے کیبن کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ پر آسائش اور عالیشان کمرہ اس وقت ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے یہاں کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ کیونکہ میرا کیبن گیلری کے سرے پر تھا، اس لیے یہاں ہونے والے ہنگامے کی آوازیں مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جہاز پر کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر اپنے کیبن سے اپنا پستول لیا اور تیزی سے کپتان برج کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں راہداریوں اور سیڑھیوں پر ایک فرد بھی نہ ملا۔ حالانکہ دن ہو یا رات جہاز میں چہل پہل رہتی ہے، مگر اس طویل راستے میں نہ تو کوئی فرد ملا اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے خیال آیا کہ میں اس وقت جہاز پر اکیلا ہوں، باقی سب کسی وجہ سے جہاز چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس احمقانہ خیال پر خود کو ڈانٹا۔ جہاز چھوڑ کر بھلا کہاں جائیں گے؟ کھلے سمندر میں؟ گڑبڑ کا احساس قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے کپتان برج میں داخل ہوا۔ وہ بھی خالی پڑا تھا، ایسی تجوری کی طرح کہ چور جس کی صفائی کر گئے ہوں۔ کپتان سمیت عملے کا کوئی فرد بھی وہاں نہ تھا، حتیٰ کہ جہاز کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالنے والا بھی غائب تھا، جس کا اپنی ڈیوٹی سے ہٹنا سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے جھپٹ کر انٹرکام اٹھایا، لیکن وہ بھی بے جان تھا۔ میں نے اسے واپس پٹک دیا۔ مجھے عرشے پر جانا چاہیے، کسی نے میرے اندر کہا تو میں کپتان برج سے نکل کر عرشے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھلی فضا میں آتے میں نے محسوس کیا کہ فضا اور سمندر بالکل پرسکون تھے۔ کچھ گھنٹے پہلے جاری طوفان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تاروں کی ہلکی روشنی میں سمندر دور تک ہموار نظر آ رہا تھا۔ بائیں درمیانی عرشے کو عبور کرتے ہوئے میری نگاہ سمندر کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ایک کشتی موجود تھی، بلکہ کشتی کیا، اچھا بھلا بحری جہاز تھا،
مگر خلیج کے مقابلے میں کشتی ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی روشنیاں بند تھیں، لیکن خلیج کی روشنیوں میں اس کے عرشے پر حرکت کرتے سائے نظر آ رہے تھے۔ اچانک میرے عقب میں آہٹ ہوئی۔ میں تیزی سے گھوما اور پھر اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ میرے سامنے ہی جان گرے کھڑا تھا، وہی جان گرے جسے 20 گھنٹے پہلے ہم نے بمبئی میں چھوڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عدد رائفل تھی اور چہرے پر مخصوص خبیثانہ مسکراہٹ۔ وہ رائفل اٹھائے میری طرف بڑھنے لگا۔ تم؟ میرے منہ سے نکلا۔ جان گرے اپنے مخصوص انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے رائفل میری طرف تان لی، لیکن اس کا گولی چلانے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی نا؟ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں، لیکن زیادہ نہیں۔ آج کے دور میں سب کچھ ممکن ہے۔ تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ اس وقت رائفل بدست تم خلیج پر کیا کرے ہو؟ تم دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے رائفل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو، لیکن راستے میں کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی مسٹر جوزف۔ یوسف۔ میں نے دسی کی اور اس کی بتائی ہوئی سمت پر چل پڑا۔ وہ رائفل لیے عین میرے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ جہاز کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ تم جلد ان سے مل لو گے۔ خلیج کے پاس لنگر انداز بوٹ کس کی ہے؟ فضول سوال مت کرو، خاموشی سے چلتے رہو، اس نے درشت لہجے میں کہا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسے مشتعل کرنے کے بجائے آنے والے حالات کا انتظار کروں۔ جلد مجھ پر واضح ہوگا کہ ہم جہاز کے اگلے حصے میں واقع کارگو والے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ کیریج 4 بڑے ہالز پر مشتمل تھا اور یہاں کنٹینر سے لے کر چھوٹی پیٹیوں میں بے شمار اقسام کا ہزاروں ٹن سامان تجارت موجود تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جان مجھے اس طرف کیوں لایا تھا؟ کیا میرے بقیہ ساتھی بھی یہیں تھے؟ میرا اندازہ درست نکلا جب میں نے کپتان سمیت خلیج کے عملے کے 30 افراد کو 4 نمبر کے ہال میں پایا، اور اس وقت وہ جو کام کر رہے تھے میں نے کبھی خواب میں بھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ مختلف اقسام کے باکس اٹھا کر لوڈر کی مدد سے خلیج کے بڑے کارگو گیٹ کے راستے کے پاس ہی لنگر انداز چھوٹے بحری جہاز تک پہنچا رہے تھے۔ ان میں گپتا سے لے کر خود کپتان صلاح الدین سمیت تمام عملہ شامل تھا۔ ان کے علاوہ ہال میں 6 عدد مسلح افراد موجود تھے جو انہیں جلدی جلدی کام کرنے کو کہہ رہے تھے۔ ان کا رویہ زمانہ قدیم کے کسی نگران کا سا تھا جو غلاموں سے کام لیتے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ان کے پاس کوڑے نہیں تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید قسم کی خود کار رائفلیں تھیں۔ تم لوگ بحری قزاق ہو؟ یہی سمجھ لو۔ اب ذرا تم بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ، ہمارے پاس ٹائم پہلے ہی بہت کم ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے سارا کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ بادل ناخواستہ میں نے آگے بڑھ کر ایک پیٹی اٹھانے میں کپتان صلاح الدین کی مدد کی، جس میں غالباً آٹو پارٹس تھے۔ پیٹی خاصی بھاری بھرکم تھی۔ میں نے سرگوشی میں کپتان سے پوچھا، یہ سب کیا ہے کیپٹن؟ خاموش رہو، ابھی یہ لوگ چلے جائیں گے۔ آپ کو یقین ہے؟ میرا مطلب ہے یہ ہمیں مار کر سمندر میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ کپتان نے پیٹی لوڈر پر رکھی دوسری پیٹیوں پر نظر جماتے ہوئے دھیرے سے کہا اور مجھے مشورہ دیا، بولنے کے بجائے بہتر ہے خاموشی سے کام کرتے رہو۔ ہم میں سے کچھ افراد سامان لوڈر پر رکھ رہے تھے اور باقی لوڈر کو دھکیل کر دوسرے بحری جہاز تک پہنچا رہے تھے۔ ایک بار ایک نگران نے مجھے لوڈر دھکیلنے کا حکم دیا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا جہاز کے دروازے تک لے گیا۔ چھوٹے بحری جہاز سے ایک فولادی تختہ خلیج تک آ رہا تھا، جس پر سے سامان گزار کر بحری جہاز تک پہنچایا جا رہا تھا۔ وہاں بھی کچھ افراد سامان کو جہاز کے نچلے حصے میں پہنچا رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں مجھے اس بحری جہاز کا معائنہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ یہ کوئی 50 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا 2 منزلہ بحری جہاز تھا، جس کا نچلا حصہ کارگو کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے اوپر کچھ ایسا سامان نصب تھا جیسے یہ ماہی گیروں کے لیے مخصوص ہو، لیکن جہاز پر ماہی گیری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جہاز پر کچھ چھوٹی کرینیں اور آلات اسی طرح نصب تھے کہ یہ جہاز بار برداری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اس کے ایک پہلو میں ایک مشینی نظام نصب تھا، جس کی مدد سے ایک فولادی تختہ 10-12 فٹ کے فاصلے پر کسی بھی دوسرے بحری جہاز سے مل سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جان گرے کا ان لوگوں سے کیا تعلق تھا۔ مجھے مسلح نگراں اور قزاق مختلف رنگ و نسل کے افراد جہاز پر نظر آتے تھے۔ ان میں افریقی بھی تھے اور عرب بھی۔ مشرق بعید سے تعلق رکھنے والے افراد بھی نظر آتے تھے، جبکہ برصغیر کے لوگ بھی ان میں شامل تھے۔ گویا یہ بحری قزاقوں کا کوئی بین الاقوامی قسم کا گروہ تھا۔ ان میں صرف ایک جان گرے ہی سفید فام تھا۔ ان افراد میں کئی نقاب پوش بھی تھے جو اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے تھے۔ اگلے 2 گھنٹے کے دوران میں نے قزاق جہاز کے کئی چکر لگائے اور ہر بار میں نے خاصی تفصیل سے اس کا معائنہ کیا تھا۔ اپنے جہاز کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسے تاریکی میں رکھا تھا۔ شاید مقصد یہ تھا کہ قریب سے گزرتا کوئی بحری جہاز اسے دیکھنے نہ پائے۔ یہ ایک مصروف بین الاقوامی شاہراہ تھی اور یہاں 24 گھنٹے بحری جہازوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ سورج نکلنے ہی والا تھا، لہٰذا مسلح نگراں جلدی کا شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی اور ایک کو تو مارا بھی تھا جو سستی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کپتان سمیت وہ اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک حد میں رہ کر پیش آ رہے تھے۔ وہ نہ تو انہیں گالیاں دے رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔
جبکہ نچلے درجے کے عملے کے ساتھ وہ بے حد درستگی سے پیش آ رہے تھے۔ جان بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف مخصوص سامان اٹھا رہے تھے، یعنی انہیں پہلے سے اپنے مطلوبہ سامان کے بارے میں معلومات تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جہاز میں بھی کوئی ان کا ایجنٹ تھا۔ ممکن ہے یہ مخبری جان نے کی ہو، اس کی قزاقوں کے ساتھ موجودگی ہی کافی تھی۔ مطلوبہ سامان منتقل کرتے ہی جان گرے نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا اور کپتان صلاح الدین سے کہا، مجھے امید ہے تم ہمارے جانے کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے، کیونکہ تم آئندہ بھی اسی روٹ پر سفر کرتے رہنا ہے۔ شوق سے اس قزاقی کی رپورٹ لکھوا سکتے ہو، لیکن نامعلوم افراد کے خلاف۔ مسٹر گرے، تم ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، کپتان نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم اپنا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں، اسی بنا پر اس سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ جانتا ہوں میں، لیکن خبردار کرنے میں حرج کیا ہے؟ تمہارے جہاز کا ریڈیو ہم نے ناکارہ کر دیا ہے، جو تمہارا آپریٹر ٹھیک کر لے گا۔ اسے کچھ دیر لگے گی۔ ہاں، فکس ریڈیو سگنل دینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ہماری ایک گن بوٹ تمہارے آس پاس رہے گی، کوئی مدد آنے سے پہلے سب غرق ہو چکے ہوں گے۔ کپتان نے ناگواری ظاہر کی، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ جان گرے جاتے جاتے مڑا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے گھوم کر ہمیں دیکھا، پھر اس کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ مسٹر جوزف، ادھر آؤ۔ میرا نام یوسف ہے، میں نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ تم نے سنا نہیں؟ ادھر آؤ، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ مسٹر گرے، کپتان صلاح الدین اضطراب سے بولا، تم اسے نہیں لے جا سکتے، اس سے ہم سب کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ شٹ اپ کیپٹن، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم رپورٹ کر سکتے ہو کہ چیف انجینئر صاحب نشے میں سمندر میں گر گئے تھے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کے عزائم بھانپ لیے تھے۔ وہ خلیج کو غرق کر دینے کے منصوبے کی ناکامی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہو؟ جان گرے نے رائفل لہرائی۔ اس کے ہوتے ہوئے میں تم سے اپنا مطالبہ منوا سکتا ہوں۔ یکلخت اس نے برسٹ مارا۔ گولیاں عین میرے پیروں کے سامنے آ کر لگی۔ میں اچھل پڑا۔ جان نے قہقہا لگایا جو ہال میں پھیلنے والی آہنی گونج میں دب گیا تھا۔ اگلا برس تمہاری ٹانگوں پر پڑے گا اور میں تمہیں اسی طرح لے جاؤں گا۔ اب فیصلہ تم پر ہے، اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے ایک بار پھر رائفل اٹھائی۔ پلیز مسٹر گرے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حالات خراب ہو جائیں گے۔ کپتان نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، میرے لیے بات چھپانا اور جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تمہارا درد سر ہے۔ مسٹر یوسف، تم چل رہے ہو؟ یس اور نو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ وہ حسب معمول نشے میں تھا۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ سچ مچ فائرنگ کر کے مجھے اپاہج بنا دے گا۔ اس کے تیور ہر گزرتے لمحے خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے رائفل کو معمولی سی حرکت دی تھی۔ میں جلدی سے بولا، اوکے اوکے، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر مڑتے ہوئے بولا، اوکے آؤ میرے ساتھ۔ وہ عارضی پل کے راستے اپنے جہاز پر جانے لگا۔ اسے اتنا اعتماد تھا کہ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور اس لمحے میں چاہتا تو اپنی جیب میں موجود پستول سے اس کی شیطانی کھوپڑی پر ایک فائر کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ ہم ان مسلح قزاقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جان کے بدلے وہ ہم سب کو مار سکتے تھے اور خلیج کو غرق کر سکتے تھے۔ میں بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے چلتا دوسرے بحری جہاز کے عرصے پر جا پہنچا۔ وہاں موجود ایک نقاب پوش نے میری طرف دیکھا۔ اسے کیوں لے آئے؟ اس نے جان سے پوچھا۔ اس نے انگریزی میں بات کی تھی اور لہجے سے فرانسیسی لگتا تھا۔ 6 سال لندن میں گزار کر مجھے بہت ساری قوموں کو جاننے کا موقع ملا تھا، اور میں لہجے سے بھی پہچان جاتا تھا کہ بولنے والے کا تعلق کس ملک سے ہے۔ گویا نقاب تلے کو فرانسیسی تھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، صرف کام کی حد تک۔ اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جان کے انداز میں بے نیازی تھی۔ پھر وہ بولا، اس پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، ابھی تو دوسرے اہم امور درپیش ہیں۔ نقاب پوش چند لمحوں تک کھا جانے والی نظروں سے جان گرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دھاڑ کر روانگی کا حکم دیا۔ دوسرے لمحے عرشے پر نصب ایک آہنی پہیہ گھومنے لگا اور خلیج سے جڑا تختہ واپس جہاز پر آنے لگا۔ یہ عرشے تلے غائب ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پورے کا پورا غائب ہو گیا۔ عرشے کے ایک طرف نیچے جانے کے لیے بننے والے دروازے کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں کوئی زیر عرشہ کسی خفیہ خانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ اس جدید دور میں بھی قزاقی ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایشیائی خطوں میں قزاق بحری جہازوں سے باقاعدہ بھتہ وغیرہ لیتے ہیں، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس طرح دن دہاڑے ایک مصروف ترین بحری شاہراہ پر اس طرح قزاقی ہو سکتی ہے۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ جان گرے جیسا کینہ پرور شخص مجھے کسی نیک ارادے سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اول تو اس کے عزائم واضح تھے، اور اگر کوئی غلط فہمی تھی تو ان بحری قزاقوں کو دیکھ کر دور ہو گئی تھی کہ جان گرے جن کا ساتھی تھا۔ پھر جان گرے نے جس انداز میں اپنے باس کا منہ بند کیا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بحری قزاقوں کے اس گروہ میں وہ اہم مقام رکھتا ہے۔
نقاب پوش کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ قزاقوں کی یہ تنظیم صرف اس جہاز تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ صرف ایک حصہ تھا اس گروہ کا۔ جان کے حکم پر مجھے عقبی عرصے سے نچلے حصے میں واقع ایک سیل میں پہنچا دیا گیا۔ بمشکل 8x6 کے اس سیل میں پہلے سے ایک شخص موجود تھا جو گٹھری بنا سو رہا تھا۔ آرام کرو، 9 بجے ناشتہ ملے گا، مجھے لانے والے نے کہا، اور دروازہ بند کر کے وہ رخصت ہوا تو میں نے سیل کا معائنہ کیا۔ فرش پر 2 عدد بستر تھے جو دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ان میں اتنی گنجائش تھی کہ آدمی سیدھا لیٹ جائے، ہاتھ پیر پھیلانا ممکن نہیں تھا۔ ایک طرف ایک ریک پر پانی کی بوتل ہک سے بندھی ہوئی تھی۔ عقبی حصے میں چھت کے ساتھ واقع پورٹ ہول سے طلوع ہوتے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک بلب لگا تھا جو فی الوقت بجھا ہوا تھا۔ میں دوسرے بستر پر لیٹ گیا۔ عجیب بات تھی کہ مجھے صورتحال سے کسی قسم کا خوف یا پریشانی محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ میں بحری قزاقوں کے قبضے میں تھا اور ان میں جان گرے بھی شامل تھا جو یقیناً میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی تقریب کاری کے بے مثال منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے کیا مضر خیالات ہوں گے، دیکھا جائے گا۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں کھو چکا تھا۔